پوری قصہ بیان کیا نا, یہ اپنے لیے بیان کیا آپ کے ساتھ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, کسی کو تکلیف سے بلا ارادہ تکلیف آپ کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کے عمل سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ پورا میں نے کس کے لیے بھگتا ہوا کون ہے؟ بولو. کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہا, نہ کہیں بیٹھنے کے قابل رہا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہو گیا اس سے پوچھو اس پہ گزر کیا رہی ہے. نہ کہیں بیٹھ کے پکوڑے کھا سکتے ہیں, نہ کہیں بیٹھ کے لسی پی سکتے. ہر تھوڑی دیر میں مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے بیٹھا وہ, میں نے کہا ابھی اس کو کچھ نہ کچھ خارش ہوئی ہے, یہ آ رہا ہے ابھی. یہ میرا اسٹائل ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. وہ تو بیچارہ محبت, اس کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں ہے, اس کا محبت کا ارادہ ہے. لیکن یہ محبت ایسی ہے, اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے جان سے مار دیا اس کو. نظر تو آ نہیں رہا تھا. کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی, مر رہے ہیں. سانس گھٹ رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے. نہ ایئرپورٹ پہ تمیز سے سفر کر سکتے ہیں, نہ کہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے یار انڈے چھولے کھانے کا, کبھی ریڈی پہ کھڑے ہو کے دل چاہتا ہے, کبھی چھپڑے میں بیٹھ کے چائے پینے کا. کسی قابل ہی نہیں رہے کہیں جانے آنے کے. جہاں جا کے بیٹھو 20 آدمی دیکھ رہے ہوں گے, پہلے یوں کر کے دیکھیں گے, پھر یوں کر کے دیکھیں گے, پھر یوں آگے دیکھیں گے, پھر آہستہ آہستہ خرامہ قریب آنا شروع ہو جائیں گے. قریب آ کے بیٹھے, السلام علیکم, ارے مفتی صاحب ہیں؟ ہاں جی مفتی صاحب ہیں. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ؟ لے لو بھائی سیلفی, جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو سیلفی بھی لے لو. سیلفی لے لی, تھوڑا مسکرائیں. 1 دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, کتنی دفعہ مسکرائے آرڈر پہ یار آدمی. 20 آدمیوں کے ساتھ مسکرا لیا. مجھ سے اب تھوڑا سا یہاں لائٹ کم آ رہی تھی, اب ادھر آ جائیں ذرا آپ. بس کرے یار, بیٹھنے چائے پینے دے, اللہ کے بندے سموسا کھانے دے یار. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. اور ہر وقت ہر آدمی کا موڈ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے تو اتنے سارے گھر ہیں, ہر وقت تو ہمارا ویسے بھی موڈ صحیح نہیں ہوگا. کل میرا بچہ نماز میں غائب تھا, مجھے غصہ آ گیا. میں اس کو جا کے پکڑ کے لایا نا کہ بیٹا نماز میں ادھر کیوں گھوم رہے ہو. مجھے ویسے ہی غصہ آیا ہوا تھا. وہ بھی ٹوپیاں بھی کرا رہا, مجھے اس کی ٹوپی کرانے پہ اور غصہ آیا کہ ایک تو نماز میں مارکیٹ سے شارٹ, اوپر سے ٹوپیاں کرا رہے ہو. چھوٹا بچہ تھا. اتنے میں ایک سبق, آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ سے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. میں نے بھائی میرا موڈ صحیح نہیں ہے ابھی, کیا ہر وقت. میں نے کہا ابھی نہیں, بعد میں نہیں. پھر وہ جان چھوڑانے میں 20 منٹ لگتے ہیں. تو بھائی جیو اور جینے دو, عزت کے ساتھ رہو, عزت کے ساتھ جینے دو دوسروں کو. یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. کسی کو بھی چلتا ہوا دیکھا فوراً بھاگتے ہوئے. یہاں تک ہو رہا ہے میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں, گاڑی آگے آ کے رکی ہے فیملی کی, جیسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. رکوایا, سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. آپ کی محبت, ہم کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے ان کو, اس لیے کہ کر بہرحال عقیدت میرا ہے یار. پھر میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب فنکاروں کو, اداکاروں کو پروٹوکول نہیں مل رہا, آپ مولوی ہیں, علم کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یار علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں, چلو بھائی آ جاؤ بھائی, علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں. منع کریں گے تو کافر ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی اداکار کو, ایکٹر کو نہیں دے رہے مفتی صاحب, آپ تو عالم ہونے کی بیس پہ یہ عزت دے رہے ہیں. اب ہمیں بھی اللہ کا خوف آنے لگتا ہے یار, اگر ہم نے عزت ان کو نہیں دی تو اسلام سے ہم نہ کہیں خارج ہو جائیں. چلو بھائی کھڑے ہو گئے. اب عزت, علم کی محبت. 2-4 گاڑیاں اور آگے رک گئیں اس دوران. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, بھی ایک جوان لڑکی, بیچاری پردہ بھی نہیں تھا اس کا. میں کسی کو اپنے سے بدتر الحمدللہ نہیں سمجھتا. ہمارے تو ستاری کا معاملہ ہے, اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے, وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون اچھا کون برا. انٹی کہہ رہی میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھو. اب ینگ لڑکی ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, میرے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا. کسی نے بھی تصویر لے کے ڈال دی نا نیٹ پر, لوگ بولیں گے لو. ابھی تو کرن ناز کو انٹرویو ہنس ہنس کے دیے جا رہے تھے, اب لڑکیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں انٹی میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, آپ کی بیٹی میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح کہہ لیں آپ اس کو, جو دعا کروانی ہے نہیں آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. وہاں بھی ڈر ہوتا ہے یار, اگر بیچارے اس کو تو بیچاری کے تو مینٹل لیول یہی ہے نا. میں نے پھر سر پہ وہ چادر رکھوائی,
ادھر ادھر دیکھا, کوئی تصویر, ہاتھ رکھا, بس کافی ہو گیا, السلام علیکم, اللہ آپ بہتر کرے. اگلے کو بھی خوش کرنا ہے نا, جہاں تک شرعی حدود ہیں, ایسے تو ڈائریکٹ تو نہیں رکھ سکتے. ابھی میں آیا یہاں پہ پگڑی باندھ رہا ہوں, ایک آدمی آیا مسافے کے لیے, دوسرا مسافے, پگڑی تو باندھنے دو بھائی. ایک آدمی جب کوئی عمل کر رہا ہے تو چھیڑو تو نہیں نا اس کو, میں پگڑی کیسے باندھوں گا؟ پھر 1 2 3 پھر تو لائن لگ جائے گی. جب ایک پگڑی باندھ رہا ہے, جو بیچارے یہاں تھے ان سے پیشگی معذرت, جنہوں نے مجھے تنگ کیا نا وہ تو سن رہے ہیں بیان, پیشگی معذرت. جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے تو تمیز, عقیدت یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لو, دوسرے کو ٹینشن دو. عقیدت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی راحت اور خوشی کا خیال کرو. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھو, جو بہت نیک لوگ ہیں وہ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, کھانا کھانے تو پھر ملتے ہیں. جب کوئی سر پہ مسلط ہونا, ہمارے منہ سے تو نوالا, میرا تو اترتا نہیں ہے, تو آ جا بھائی تو کھا لے, میں تو نہیں کھا رہا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بریانی آئی, بوٹیاں بھری ہوئی ہیں, ان کی عادت تھی ماشاءاللہ کھانے کی نا بہت. سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس لڑکے کا نام بتا دیتا ہوں, اس کا نام تھا عمران, وہ بھی بیان سنتے ہیں. اب یہ جو عمران صاحب کے سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں نا, بریانی کی ایک پلیٹ میں دعوت میں دونوں شریک, یہ جو عمران صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ساری بوٹیاں پہلے ہی مرحلے میں پیل دی انہوں نے. ہوتا تو یہ چاہیے نا, آپ سامنے والے کا خیال کر کے کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں چاول میں ملا کے, یہ تو نہیں کہ پوری لیگ پیس اٹھا کے یہ پھینکا پھر دوسرا اٹھایا. عمران بھائی جو ہے نا ہمارے ادھر ہی رہتے ہیں انڈا موڑ پہ, عمران بھائی کو آیا غصہ, احتجاجن دعوت میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے. وہ ٹیک لگا کے نا بریانی کی پلیٹ وہیں چھوڑ دی. اب منہ سے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی ان کو کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے, ساری بوٹیاں پیل دی تم نے, کچھ چھوڑا ہی نہیں, خشک چاول رہ گئے. عمران بھائی کو آیا غصہ اور وہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے احتجاجن نا. بولا کچھ نہیں کہ یار دعوت ہے, مزہ خراب ہوگا, بس چھوڑو, بس بیٹھ گئے. عمران بھائی کا کہنا, اچھا جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے نا اس کا نام ہے سلمان, ٹھیک ہے نا, اس کا نام نہیں بتاؤں گا جس نے بوٹیاں کھائیں, وہ پھر بیچارے کی انسلٹ ہو جائے. سلمان صاحب مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ عمران بھائی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے غصے میں. سلمان کہتے ہیں عمران کو اس بات پہ بھی اتنا غصہ نہیں آیا کہ بوٹیاں کیوں کھائیں. جس نے کھائی ہیں نا وہ پھر پوچھ رہے کہ عمران بھائی آئیے نا, آپ بوٹیاں نہیں کھاتے کیا؟ اس پہ آیا عمران بھائی کو بہت زیادہ غصہ کہ جب کھا لی تو بس کھا لی نا, میں کوئی احتجاج تھوڑی کر رہا ہوں, اب یہ بھی پوچھ رہے ہو کہ آپ بوٹیاں نہیں کھاتے کا. عمران صاحب نے جواب دیا, ہم تو بکرے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت تو صرف آپ ہی کھاتے ہیں. بری محفل میں نا, نہیں گوشت تو صرف آپ ہی کھاتے ہیں, ہم کیا ہے, ہم تو بکری ہیں, بکرا ہے, ہم تھوڑی گوشت کھاتے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں. بڑی محفل میں انہوں نے یہ جواب دیا. غصہ اس پہ نہیں آیا کہ بوٹیاں کیوں کھا گئے ہو, کھا کے پھر ترسا کیوں رہے ہو, پوچھ کیوں رہے ہو. اس نے کہا نہیں ہم تو بکرے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت کون کھاتا ہے, صرف آپ کھاتے ہیں. تو مجھے غصہ اس پہ نہیں آتا سیلفیاں کیوں لے رہے ہو, مسافے کی کثرت کیوں ہے, عقیدت اور محبت کا لیبل لگا کے اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہو میرے بھائی. اس پہ لیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم عالم سے, آپ کی محبت ہے, ایمان کا حصہ ہے, اللہ آپ کو اس پہ دنیا اور آخرت میں بہت نوازے گا انشاءاللہ. لیکن دیکھو جب کسی سے انسان محبت یا عقیدت کرتا ہے تو اس کی کے آرام کا خیال کرتا ہے, اس کو ٹینشن نہیں دیتا. دعوتوں میں بھی ایسا کیا کریں, ایک دفعہ پوچھ لے کھانا ہے کہ نہیں کھانا, بس دوبارہ نہ پوچھے تھپڑ ماروں گا کھینچ کے. کھائیں, یہ کھائیں, وہ کھائیں. میرا علاج چل رہا ہے پیٹ کا, 1 سال سے میرا پیٹ ڈسٹرب ہے, اور وجہ اس کی ہے کہ گن پوائنٹ پہ جو محبت میں کھلایا جاتا ہے نا, اپنی مرضی کا نہ کھا سکتے ہیں یار, جان چھڑانا مشکل. ادھر نکلے میرے ساتھ چائے پیئے, کھانا کھلا, زبردستی گھسیٹ رہے گا, بھائی نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا, ابھی کھایا ہے, ابھی چائے پی ہے, پھر میرے ساتھ جان چھڑانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. بیانات میں ایسا ہو رہا ہے, دیکھو یہ جنرل نالج کے اصول ہیں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے گھر مہمان بن کے آئے, سب سے پہلے واش روم کا راستہ بتاؤ اس کو. کیوں؟
मेहमान शर्मा रहा होता है बाज दफा वॉशरूम का कहते हुए, आप उसकी तकलीफ का जरिया बनेंगे। क्या मतलब? आपने ऐसा अमल करना है कि उसको तकलीफ ना हो, कोई भी तकलीफ का जरिया हो उससे बचना है आपने। पहले तो लोगों में बहुत हया होती थी, वॉशरूम और बता ही नहीं रहे किसी के घर जाके ना। तो यहां भी ऐसा ही है, एक दफा पूछ लिया, 2 दफा पूछ लिया, अब मुझे गुस्सा आने लगा है, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो मेरे मेदे की ऐसी की तैसी हो चुकी है, पेट की वाट लगी हुई है। बयानात में ऐसा होता है, अभी मेरा पंजाब का दौरा हुआ, मैंने जो मेजबान थे उनको बताया कि भाई इतना रश होता है मुसाफा करने वालों का कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बयान आधे घंटे का, सेल्फियों में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे की सेल्फियां और मुसाफे, बयान कितनी देर का हो रहा है, तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं डिप्रेशन में जाने लगता हूं। मेजबान को 100 दफा आप समझाएं कि नहीं मिलवाना लोगों से, मैं स्टेज पे आऊंगा और पतली गली से भाग जाऊंगा। मेजबान क्या करते हैं, अपने खास रिलेटेड लोग जिनकी तादाद 250-300 होती है, बस उनसे मिलवाते हैं। अरे मुफ्ती साहब ये मेरे मामू आए हैं, मेरे मामू तो, अब जाहिर है आपके मामू को तो हमारे मामू हो गए, ये मेरे चाचू, ये हजरत फला दामत बरकातुहू में, ये फला है, ये फला है, ये फला है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पंजाब में बयान था, मैंने कहा नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं जा सकता। अब हमने उसका एक हल सोचा, अब ये तो नहीं कि हम बयानात ही छोड़ दें, हल ये सोचा है कि अपने खर्चे पे जाओ। जब आप दूसरे के खर्चे पे जाते हो तो खाना भी उसी के खर्चे पे खाना पड़ता है, जो वो खिलाएगा खाना पड़ेगा आपको, और खाना भी पड़ेगा, नो का ऑप्शन नहीं होता। तो अब हमने ये तरतीब बनाई है कि बयानात जहां भी होंगे अपने ज़ाती खर्चे पे होंगे इंशाअल्लाह। वैसे हमें लिफाफे वैसे भी नहीं मिलते अल्हम्दुलिल्लाह, बयान के बाद जो होते हैं ना पैसे, वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारा मामूल नहीं। अब ये हमने स्केजुअल बनाया है मशवरा करके, जहां भी बयान के लिए जाएंगे सबसे पहली बात ये, मैं अपने खर्चे पे जाऊंगा, अपना टिकट, स्टेज पे धड़ाम से पहुंचे, ऐसा मार्केट से शार्ट हुए कि आपके मामू चाचे बाबे दादे नान के जो मर्जी उठ के आ जाए, किसी के बाप को भी नहीं पता बंदा गया कहां है। इसके बगैर नहीं होता भाई, या तो हम बयानात छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाएं। अब ये हम तरतीब बना ली हमने, बयान की लोकेशन भेज दो, कितने बजे शुरू होगा, जो टाइम दोगे ना तुम्हारे बाप को भी शुरू कराना पड़ेगा माजरत के साथ, क्योंकि 2-2 घंटे इंतजार, 3-3 घंटे इंतजार। भाई आप मुझे टाइम ही 2 घंटे बाद का दो, हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, किश्तियों से पहुंचे, ये हमारा हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं। जहां बयान है वहां पहुंचे, बयान किया ऐसी की तैसी। और मैंने एक जाली नानी फर्ज की हुई है कि उनका इंतकाल हो गया, उनके जनाजे में पहुंचना है, क्योंकि लोग छोड़ते नहीं है, कहां इमरजेंसी है भाई, उनकी नानी का इंतकाल हो गया है, जनाजा तैयार है, कब्र में दफनाने पहुंचना है। ऐसे टोपी ड्रामे अब चलेंगे, इसके बगैर नहीं होता। दुनिया में किसी न किसी की नानी का तो हर वक्त इंतकाल हो ही रहा है ना, नानी का इंतकाल हो गया है और मुझे वहां पहुंचना, जनाजा तैयार है, मैं किसी के मामू चाचू से नहीं मिल सकता। अभी हमारा ये रहेगा, लेकिन खैर जो मेरा असल बयान था वो ये था कि भाई किसी की तकलीफ का जरिया ना बने। ड्राइविंग में जो आप बाइकों वालों को फास्ट ट्रैक पे चलाने की क्या जरूरत है, अल्लाह के बंदो, तुम अपनी बीवी बच्चों को बिठा के तुम फास्ट ट्रैक पे चला रहे हो, जरा सी बाइक स्लिप हुई, कराची का कंटेनर स्टिकर बना के निकलेगा, सबको चिपका के निकल जाएगा। आप तो कह लोगे कि मैं अपने बीवी बच्चों को बाइक पे बिठा के ले जा रहा था, मेरा इरादा इनको मारने का नहीं था। ये काफी नहीं है ना मारने का इरादा हो, ये कह देना काफी नहीं है मेरा मारने का इरादा नहीं था, बल्कि ये जरूरी है कि मैंने ऐसा काम किया कि पता लग रहा था कि मैं इनको की जिंदगी चाहता हूं। आप क्यों फास्ट ट्रैक पे चला रहे हो बाइक को, आप किनारे पे क्यों नहीं चला लेते? लैंड क्रूजर उल्टे हाथ से गुजर रही होगी और फटफटी सी बाइक है वो फास्ट ट्रैक पे चल रही होंगी। तो क्या ऐसा शख्स नबी की नजर में मोमिन हो सकता है जो अपने बीवी बच्चों को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा हो? आप जरा जियाउद्दीन और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो इमरजेंसी वार्ड में, हर थोड़ी देर में किसी मोटरसाइकिल वाले का जनाजा आ रहा होगा, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, हर थोड़ी देर में। हेलमेट तो पहनना ही नहीं है ना, और जो हेलमेट पहने जा रहे हैं ना, इससे बेहतर है ना पहनते, यही हेलमेट सर में घुसता है। इतने सस्ते सस्ते हेलमेट जो सिर्फ पुलिस वाले के चालान से बचा सके आपको, तो शॉपर चढ़ा लो भाई, तरबूज का छिलका ना, तरबूज काटो दरमियान से,
گودا نکالو پہن کے چلے جاؤ, چالان پھر بھی نہیں ہوگا آپ کا. پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے اپنی جان پہ. اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری, دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری. اگر آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چالان ہو جائے گا, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ کے لیے وہ گاڑی چلانا جائز بولو نا نہیں ہے, کیوں دھوئیں لوگوں کے منہ میں تھوپ رہے ہو؟ جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپیڑے دیواروں پہ مت چپکاؤ اللہ کا واسطہ. بلغم جو ہے نا جگہ پہ پھینکیں, پانی سے بہا دیں اس کو. اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں, اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو. پیدائشی بھنگی ہے تو وہ الگ بات ہے, ذرا سا بھی اس کے اندر سینس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے پان کی پیکیں, نسوار کی پٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لعنت والی چیزوں سے بچو جس پہ براہ راست اللہ کی لعنت. ان میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا, کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ نے وہیں پیشاب کر دیا, وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی. تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا, اس میں پان کی پی کے پھینک کے چلے جانا. پان والوں کو دیکھیں وہی ادھر لگ رہا ہوتا ہے, وہی نوٹ پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آگے. ابے اتنے لوگوں نے اس پہ تھوک لگایا ہے, تم لگا رہے ہو, پتہ نہیں کون کون سے جراثیم تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو. تو عقیدت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک مرید تھا, اپنے پیر کو جوتے نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ, کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا, وہ متواضع تھے, وہ چپل نہیں اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو, ان کو شرم آتی تھی اس سے. پیر صاحب نے چپل اٹھا لی, مرید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف. چپل پکڑی, پیر صاحب نے چھوڑی, ہاتھ مروڑا, بیچارے کی کا بازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا, اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے. یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے. تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگلے کی واٹ لگ جائے, آپ کی محبت میں کمی نہ آئے. میں بکریاں بھی چراتا ہوں, مجھے بڑا شوق ہے. آج کل بکریاں مجھے شوق ہے چرانے کا, لیکن وہ بھی اب نہیں چرا پاتا میں. وہ بھی اب یا تو ہولیا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیپ پہنے, کالا چشمہ لگائے, رومال لپیٹے, کیپ پہنے, اس میں سیو ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر کوئی پہچان لے نا اس سے بڑا اسکینڈل بن جائے گا. چشمہ لگا کے پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے تو نہیں جا رہے, مفتی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی سکون کی زندگی گزارنی چاہیے, دوسروں کو بھی سکون دو, خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.